ابھی تو کچھ اٹیکس کیے ہیں, کچھ ایئر بیسز اڑی ہیں. وہ میڈیا جو پیچھے ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہا تھا, جھوٹ پھیلا رہا تھا, جھوٹ, اس وقت آگے آنے والے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. انڈین میڈیا کی ٹون بالکل چینج ہو گئی ہے. بنیان مرصوص جو پاکستان نے لانچ کیا اور انڈیا کے اوپر میزائل داغے, جو اس کے رسپانس کے اندر تھے, جو پہلے انہوں نے آپریشن سندور جس کو تندور بنا دیا تھا رافیل گرا کے, پاکستان کے جواب کے بعد بالکل ٹون چینج ہو گئی ہے. میں وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جس کے اندر انڈین میڈیا نے, بلکہ انڈین آرمی نے, انڈین فورسز نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ان کے کنسیڈریبل ڈیمیج ہوئے ہیں, اور یہ کہ اگر اب پاکستان زیادہ کچھ نہیں کرتا تو ہم بھی ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا چینج ہے کہ وہ میڈیا جو پیچھے ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہا تھا کہ ہم کراچی گھس گئے ہیں, ہم لاہور گھس گئے, ہم نے انڈیا کی پوری آرمی گھس گئی, ہم نے فلاں شہر تباہ کر دیا ہے, پی ایم ہاؤس کو ختم کر دیا ہے, عاصم منیر کو گرفتار کر لیا ہے, اب وہ ڈیفینسو کے اوپر گیا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو آج پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. میں ذرا آپ کو ٹائم لائن ذرا بتاؤں جو پچھلے والے ایونٹس ہوتے رہے. 1998 11 مئی کو انڈیا نے 3 میزائلز کا اٹیک کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم پاکستان کے مقابلے میں ایک سٹیپ آگے ہو گئے ہیں. 13 مئی کو 2 مزید ٹیسٹ کیے. اس طرح 5 ٹیسٹ انڈیا نے کیے اٹامک, اور بتا دیا کہ ہم خطے کے اندر بہت زیادہ سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں, اور اب پاکستان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو ہم یوں ملیامیٹ کر دیں گے. لیکن پھر کیا ہوا, پاکستان نے 28 مئی کو اس کا جواب دیا. لیکن یہ جو ٹائم تھا فرام 11 یا 13 میں ٹل 28 میں, ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے, چھوڑیں گے نہیں. اب تو جو ہم نے جو چیزیں 65 اور 71 میں رہ گئی تھیں وہ بھی واپس کر دیں, بالکل جیسے ایک محلے کا بدماش ہوتا ہے. لیکن کیا ہوا, 28 مئی کو پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو ساری چیز, سارا غرور خاک میں مل گیا اور چیزیں نارملائز ہو گئیں. پھر آگے بڑھتی ہے بات. 2019 کے اندر کیا ہوا, 14 فروری کو پلوامہ کا ایک اٹیک جو کہ فالس فلیگ آپریشن ہی تھا, وہاں پہ وہ انہوں نے کروایا, اور 14 فروری کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا 26 فروری کو. اور جب بالا کوٹ کے اندر سرجیکل سٹرائک کی تو ہر طرف ہو گیا بھائی ہم نے گھس کے مار دیا, اور پاکستان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی تو ڈیفنس سسٹم ایسا اور ان کا ویسا ویسا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پاکستان نے جواب دیا اور ابھی نندن کو گرفتار کیا تو اس کے بعد انڈیا کی ٹون بالکل چینج ہو گئی. انڈیا صاحب, آپ کی ٹون یہ چینج اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو ٹٹ فار ٹیٹ جواب دیا جاتا ہے, اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ الحمدللہ جواب پاکستان نے بہت بنیان مرصوص کے آغاز سے صبح دن کے ٹائم حملہ کر کے, ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے, کسی سویلین کو تھریٹ نہ کر کے آپ کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا کیپیبلٹی ہے. آپ رات کو بحری بیڑے سے ڈرا رہے تھے کہ بحری بیڑا اتنا دور اور اتنا دور آ گیا ہے, اور کراچی والے اور پورے پاکستان والے یہ سوچ رہے تھے کہ بحری بیڑا آ رہا ہے, بڑا خطرناک ہو جائے گا. لیکن صبح کیا ہوا, اور بائی دا وے میں بحری بیڑے کے اوپر بھی بات کر دوں, بحری بیڑے سے خطرناک اس وقت جو باقی جو وار کے ٹیکٹکس ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب بحری بیڑے کی وہ اہمیت نہیں ہے. بحری بیڑا تو وہ ہے جو وہاں پر امریکہ کا موجود ہوتا ہے, دیگر موجود ہے, وہاں پہ ہوتی حملہ کرتے ہیں اور بحری بیڑے کو ہلنا پڑ جاتا ہے, وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے. بلکہ وہ بھی چیز خبر چلی کہ جب بحری بیڑا وہ ٹرن کر رہا تھا تو وہاں پہ ان کے ایک جہاز پانی کے اندر سنک کر گیا. بحری بیڑا ایک فورس نہیں بلکہ ایک اب لائبلٹی بن گئی ہے, اور وہ انڈیا کو اس وقت صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت اگریسو ہیں اور پوری دنیا یہ بتائے کہ بحری بیڑا بھی ہمارا ایکٹیو ہے. تو اس وقت اگر بحری بیڑا کراچی کے سمندر کے پاس نہیں جائے گا تو اور اس کا کیا کام ہے, وہ صرف اس لیے استعمال ہو رہا تھا. لیکن جو پاکستان نے جواب دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورا منظرنامہ جو اس وقت خطے کا بنا ہوا ہے یہ ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی وار مزید بڑھی تو ایران کے اندر بھی جو مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور ایران کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. پورا خطہ جنگ کے لپیٹ کے اندر آ سکتا ہے. اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, غزہ کے اندر پورا ہم ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں. لیکن وہ جنگ وہاں سے پھیل کے لبنان اور پھر یمن کے اندر امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی جسارت کر دی, اور پورا مڈل ایسٹ اس وقت آگ سے جل رہا ہے. پورا سینیریو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت آگے آنے والے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اس صورتحال کے اندر انڈیا ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہا ہے, جو کہہ رہا تھا کہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم تو ملیا میٹ کر دیں گے. تو اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ جس کو جیسا جواب دینا ہوتا ہے وہ اسی کی زبان سمجھتا ہے. اگر اس سے مذاکرات کا اور اس سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی ہم ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ان کا میڈیا بھی چل رہا تھا, اور ہندوتوا کا کہ جسے کہتے ہیں کہ جنون کے اندر مبتلا جو مودی سرکار ہے, جو بی جے
پی کی آئیڈیالوجی ہے, جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, اور اس وقت جو رولنگ ایلیٹ ہے انڈیا کی, وہ تو بالکل اپنے عزائم بڑے کلیئر کر رہی تھی کہ پہلگام, پلوامہ, یہ ساری چیزیں تو بہت سیکنڈری رہ گئی ہیں. کشمیر بھی بہت سیکنڈری ہے, آزاد کشمیر کی بات ہوگی, اب ادھر تک پہنچا جائے گا, اور اس سے بھی بڑھ کر اب یہ بات اس تک رکے گی نہیں. اب مزہ اس وقت آئے گا جب ہم پورا پاکستان لے لیں گے, بلوچستان لے لیں گے, پنجاب کے ٹکڑے کر دیں گے, ایسا اور ایسا کر دیں گے. تو وہ تو اپنے عزائم بالکل کلیئر کٹ بتا رہے تھے, اور جب وہ بتا رہے تھے, جب وہ حملہ کر رہے تھے, جب انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان کے اوپر ڈرون سے, پاکستان کے اوپر ان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا, تو اس وقت پوری دنیا کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان کے اوپر جو جس طرح اس وقت جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ بنیانم مرصوص ابھی تو کچھ اٹیکس کیے ہیں, کچھ ایئر بیسز اڑی ہیں, اور پوری دنیا سے کالز آنا شروع ہو گئی. امریکہ بھی کال کر رہا ہے ڈی ایسکیلیشن کر دیں, دیگر ممالک بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن کر دیں. لیکن اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا تھا جب ہماری مسجدوں کے اوپر حملہ ہوا تھا, انوسنٹ سویلینز کو نشانہ بنایا گیا تھا. اگر پاکستان پلٹ کر ان کے مندروں کے اوپر حملہ کر دیتا تو دنیا کیا کہتی, یہ دنیا کو سوچنے کی بھی بات ہے. تو ڈبل سٹینڈرڈز بھی اسی وقت ختم ہوں گے جب آپ فورس کا مقابلہ فورس سے کرتے ہیں. کانگریچولیشنز ٹو پاکستان, پاکستان نے بہت زبردست اٹیک کیا ہے, اور جو رسپانس اویٹڈ تھا, بفٹنگ رسپانس, وہ کیا ہے. بات لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہونی, بات اب اس کے اوپر جانی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا معاملہ ہے, وہ ذرا دوبارہ کھلنی چاہیے. آپ نے جو آرٹیکل 370 کشمیر کے اندر جو اس کی آزاد حیثیت ختم کی, اس کا کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی شملہ ایکارڈ کے اوپر جو ہے وہ حرف ہے. تو ان دو چیزوں کے اوپر بھی اب تو بات ہوگی, بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. اب پاکستان اس نے جو جواب دیا ہے, پوری انٹرنیشنل میڈیا سارے چیز کو کور کر رہے کہ ایک دن پہلے جو انڈین میڈیا بڑی بھڑکے مار رہا تھا اور جھوٹ پھیلا رہا تھا, جھوٹ, اس کو بالکل کہتے ہیں سفید جھوٹ, جس کی اب کوئی کریڈیبلٹی رہی, جو انڈیا نے پھیلایا اپنے پیر پر خود کلاڑی مار کے. اب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جو انڈیا یہ کلیم کر رہا تھا کہ اس نے فلاں اور فلاں شہر کے اوپر قبضہ کر لیے, اب انڈیا ایٹ تھریٹ ہے. اور آگے وانے حالات میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس انٹینسٹی سے کس طرح مقابلہ کرتا ہے, اور دنیا اور انڈیا اس کا کیا جواب دیتے ہیں. جس طرح ہمارے DGISPR صاحب نے یہ کہا تھا نا, اب ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نے کس مقام پر, کس جگہ پر اور کس مین سے حملہ کرنا ہے. اس کی ایک جھلک بنیانم مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار والے آپریشن نے پوری دنیا کو دکھا دی ہے. اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان کیسے جواب دیتا ہے, تو پاکستان نے ایک ایکسلنٹ بفٹنگ رسپانس انڈین اگریشن کا دے دیا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کام کیا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی کیپیبلٹی, اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے. بہت بہترین آپ کی ٹیکنالوجی, بہت بہترین آپ کی کیپیبلٹی, اس کو چلانے والے بھی بہترین. لیکن یہ ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے آگے بڑھے. اس کے اوپر غرور کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ مار دیا اور ہماری یہ کیپیبلٹی, ہمارا ایسا ایکوپمنٹ, بلکہ اس کی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے ہماری مملکت کا دفاع کروا کر دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا. توکل علی اللہ, اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ اور بھی کامیابیاں ہمیں عطا کرے گا.